الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے، مگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی غلطی کے لیے، غلطی کی تلافی کے لیے توبے کا دروازہ بھی موت تک کھول دیا. انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اگر گننے پہ آ جائے تو یہ گن نہیں سکتا، بے شمار گناہ ہے. اس کی زبان سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، اس کے کانوں سے بھی ہوتے ہیں، اس کی بدن کے ہر عضو سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل کا مشین ہے. اگر یہ مشین ٹھیک چلتا ہے تو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں، اور مشین غلط چلتا ہے تو یہ انسان برے اعمال کرتا ہے. پھر اس کے دشمن زیادہ ہے، وہ دشمن اس کو غلط لین پہ لگاتے ہیں. پہلا نمبر دشمن کون ہے؟ اس کا نفس ہے. نفس اندر بیٹھا ہوا ہے، کہ اس کو گناہ کو اس کے سامنے مزین کر کے اور خوبصورت بنا کر اس کو گناہوں میں ڈالتا ہے. دوسرے نمبر پر دشمن کیا ہے؟ شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ شیطان نے تو اتنی عبادت کی، 2000 برس تک عبادت کی، یہاں تک کہ معلم الملائکہ بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا. مگر اس کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے. اللہ پاک جل جلالہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم. فرشتوں سے، یہ بھی فرشتوں میں شمار ہوتا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کیوں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر. یہ تکبر کہاں ہے؟ یہ اس کے نفس کے اندر ہے. نفس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. مٹی کا کام دبنا ہے، آگ کا کام اوپر اونچا ہونا ہے، تو میں دبنے والے کے سامنے کیسے نیچے جھک جاؤں؟ مٹی سب کچھ برداشت کرتی ہے اور آگ کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. آگ اونچا ہے، یہ نیچے. تو سب سے پہلے نمبر دشمن کون ہے؟ انسان کا اس کا نفس ہے. نفس اس کو نیکی کرنے نہیں دیتا ہے، یہ اس کو گناہوں پہ ابھارتا ہے اور اندر بیٹھا ہوا ہے. کسی وقت بھی یہ نفس جاتا نہیں.
الگ نہیں ہوتا. باقی دشمن تو الگ بھی ہو جاتے ہیں مگر نفس الگ نہیں ہوتا، ہر وقت اندر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا امام غزالی رحمہ حدیث ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، بے شک تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں چھپا ہوا ہے. تو شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ اس کے ہزاروں سال کی عبادت کس نے ضائع کی؟ نفس نے. نفس نے کہا میں کیوں جھکوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ کا کام اونچا، مٹی کا کام نیچے. تو پہلا نمبر دشمن کیا ہے؟ یہ نفس اندر جو شیطان سے بھی پہلے پیدا ہوا. اور دوسرا نمبر دشمن کون ہے؟ اس انسان کا شیطان ہے، جس کو اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنا لو. یہاں ایک قصہ مجھے یاد آیا. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، کیسے اس کے پاس دعوت؟ کہتے 18,000 نورانی دعوت. ایک اللہ والے تھے، کسی مسجد میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. رات دن اللہ کی عبادت، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شیطان نے کہا اب اس کو گمراہ کرنا چاہیے. گمراہی کے لیے شیطان نے کیا کھیل کھیلا کہ دیکھو کتنا بڑا لمبا منصوبہ ہے اس کا. یہ ہمارے بڑے حضرت سے میں نے سنا اور ایک کتاب میں دیکھا. شیطان دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، عبادت گزار کی شکل میں بوڑھا، اور اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا. یہ عبادت والا، یہ جو اللہ والا تھا، یہ کسی سے بات نہیں، اپنے عبادت میں لگا رہتا. اللہ کی شان. کچھ دن کے بعد بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ بیمار ہو گئی. دنیا بھر کا علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا. اس کو فائدہ نہیں ہوا. شیطان لعین کو پتہ چلا موقع ہے. دیکھو کتنا لمبا پلان بناتا ہے. یہ اللہ والا تھا، اس کی دعائیں اللہ کی یہاں قبول ہوتے ہیں. اللہ والے اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں. لوگ ان کے بعد دعاؤں کے لیے، دم کے لیے جاتے ہیں. تو اب یہ کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن شیطان نے اتنی عبادت شروع کی کہ یہ عابد بھی اس سے متاثر ہو گئے. وہ کسی سے بات نہیں کرتا لیکن اس سے بات کرنے کے لیے آتا کہ دیکھو یہ مجھ سے بڑا عابد ہے، اور اس کو پیچھے کا پتہ نہیں. غیب کا علم تو اللہ کو. تو واقعی میں لکھا ہے کہ شیطان کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی بیمار ہے اور یہ اللہ والا ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اس کا دم دعا خدا کی یہاں قبول ہے. تو اس نے کیا کیا؟ پہلے تو گئے وہاں اس بادشاہ کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں، کہا مجھے ایک آدمی معلوم ہے، اگر اس کے پاس تم لے جاؤ گے، دم کر دو گے اور وہ دعا مانگ لے گا، اللہ اس کو شفا دے دے گا. یہاں پتہ لگتا ہے عالم اور عابد. ایک آدمی عالم ہے، ایک عابد ہے. اب عابد بیچارہ، اس کو تو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ نامحرم کو ساتھ رکھنا
ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم سے مراد عالم بعمل، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر. کہاں نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی کی؟ اعلیٰ بھی فرماتے تو تب بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا. اب یہ وہاں تو ان کو تیار کیا اور ادھر آیا عابد سے کہا ایک بہت بڑے نیکی کا کام ہے، یہ تیری عبادت تو تیری اپنے ذات کے لیے، مخلوق کو کوئی فائدہ تو اس سے نہیں ہے. ایک بہت بڑے فائدے کی، بہت بڑے نفع کی بات ہے. کیا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی، شہزادی بیمار، وہ دم کرنے کے لیے آپ کے پاس لائیں گے. آپ اس کو ایک رات ٹھہرا لینا، اپنے پاس ٹھہرا لینا اور دم کرنا، رات کو اٹھ کی دعا مانگنا تاکہ اللہ اس کو ٹھیک کر. دعائے نیم شبی دفع صد بلا بکنت. شاعر کہتے ہیں آدھی رات کی دعا 100 مصیبتوں کو دور کر دے. تو رات کو اٹھ کی دعا مانگ لینا، کیونکہ وہ ایسی لا علاج ہے، دنیا بھر میں علاج ہوا لیکن فائدہ نہیں ہوا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ نامحرم کو تنہائی میں رکھنا کیسا ہے. کہاں کا پلان بناتا ہے. اب یہ پلان آپ دیکھیں. اب بادشاہ جب آیا اپنی بیٹی کو لے کر تو یہ تو پہلے سے عابد کو تیار کر چکا تھا. یہ میری بیٹی ہے، یہ بیمار ہے، اس کو آپ دم کرے، آپ اللہ کے نیک بندے. دم کر دیتا، چھوڑ دیتا. حکیم کی بات، ڈاکٹر کی بات، مریض جاتا ہے وہ دوائی دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا. لیکن شیطان نے پلان کیا سمجھایا؟ اس کو اپنے پاس رکھ لو، ایک رات رکھ لو. اب نفس اور خواہش تو اندر بیٹھا ہوا ہے. ولی کے پاس بھی معصوم تو نبی ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، باقی تو معصوم نہیں. ولی محفوظ تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے. حفاظت ہوتی ہے، یعنی توبے پر فوراً توفیق ملتی ہے، معصوم ہے نہیں. اب جب اس شہزادی کو لائے، درخواست کی اللہ والی بندے سے کہ تم اس کو دم کرو. اس نے کہا چھوڑ دو اس کو، میں رات کو اٹھ کے دعا کروں گا، دم کروں گا. اب چھوڑ دیا. اب شیطان اس کو ورغلانے لگا، اس سے اپنی خواہش پوری کر. دم کیا تو ٹھیک ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی. تو اللہ والا تھا. لیکن اللہ والا کب تک ہوتا ہے؟ جب گناہ نہیں کرتا. جب گناہ کر لیتا ہے تو اب ولایت ختم. جب تک توبہ نہیں کرے گا پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا. اب اللہ کی شان یہ تو لمبا پلان ہے، کہاں سے سوچتا ہے یہ خبیث. اب اس نے اللہ والے نے کہا اس کو چھوڑ دو، میں دم کروں گا، رات کو اٹھ کی دعا مانگوں گا. اب جب چھوڑ دیا، یہاں عابد و عالم کا فرق. عالم ہوتا وہ کہتا نہیں، نامحرم لڑکی کو میں کیسے چھوڑ دوں. اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، عابدین کے لیے نہیں کہا. اصل وارث یہ ہے، اصل دین کے خدمتگار یہ ہے. اب جب رات ہوئی شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو اس سے خواہش پوری کر لینا، اپنے خواہش پوری کر لو اور پھر اللہ سے توبہ کر لینا. اللہ کی شان جب اس نے خواہش اس سے پوری کی تو ولی کی ولایت ختم، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، زنا میں مبتلا، دعا کا اثر ختم، وہ پھر بیمار ہو گئی. وہ پھر اسی بیماری میں چلی گئی. کتنا لمبا پلان ہے. اب شیطان نے اس کو کہا اور آگے بڑھاتا ہے.
ایک گناہ کے بعد دوسرا. وہ کہتا ہے نا ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بنانے پڑتے ہیں. ایک گناہ کے بعد پھر دوسرے گناہ کا دروازہ. اگر آپ نے اس پہ توبہ نہیں کیا تو دوسرا گناہ. فوراً توبہ کرو. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ کر جاتا. اب شیطان نے اس کو کیا کہا کہ یہ تو ٹھیک ہو گئی پھر بیمار ہو گئی, اس کا والد آئے گا اور یہ بات اپنی والد کو بولے گا تو وہ تجھے قتل کر دے گا, لہذا اس لڑکی کو قتل کر کے یہاں دفن کر دینا. اب قتل کی گناہ میں بھی ڈال. کتنا بڑا خبیث ہے. اب اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہے. عالم تو ہے نہیں, عابد خالی. اس نے گناہ زنا کا کبیرہ کیا, اب قتل کا گناہ جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے, قتل عمد. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. اللہ نے 4-5 سزائیں بیان. جس نے مسلمان کو قصداً قتل کیا اللہ کی لعنت اس پہ, اللہ کا غضب اس پہ, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس میں ہمیشہ رہے. بہت بڑا گناہ ہے. آج جو مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے اپنے بھائی کا دشمن ہے. اب اس نے قتل کرنے کے بعد کہیں جا کے قریب میں دفن بھی کر دیا. اب یہ تو ہے دشمن نا, دوست تو ہے نہیں. گناہ کروایا اور ورغلا کے کروایا, اور پھر جا کر بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اس اللہ والے نے تیری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. دم کیا ٹھیک ہو گئی, شہزادی تھی, خواہش نفس تھا, خواہش پوری کی, پھر قتل بھی کر دیا اور وہاں دفن کر دیا. جا کے دیکھو. اب بادشاہ آیا, کہا تیری بیٹی, میری بیٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا وہ تو مر گئی, ہم نے دفن. اس نے سارا پتہ اس کو تھا. بادشاہ نے اس کو بلایا, اب اس کو سزائے موت دینے. اب شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا, ایمان سے بھی محروم کر رہا ہے. کتنا بڑا دشمن ہے اللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کہتے ہیں ہر وقت استغفار پڑھنا چاہیے, اللہ سے توبہ مانگنا چاہیے, شیطان سے پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ تیرے نام کی برکت سے پناہ مانگتا ہوں شیطان ملعون سے. اب شیطان کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا اچھا مجھے سب پتہ لگا, تو نے کیا کیا حرکتیں کی, اب اس کی گردن اڑاؤ. اب گردن اڑانے لگے. شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا, کہا میرے سامنے سجدہ کر لو میں تیری سفارش کر دوں گا. میرے سامنے سجدہ کر لو میں تیری سفارش کر دوں گا, تو بچ جائے گا, اندہ توبہ کر لینا. پہلے تو چلو گناہ کیا, اب تو ایمان سے بھی محروم. اب وہاں عقل نہیں کام کر رہے, عقل پر پردے آ گئے. عالم نہیں عابد. میں عابد کا کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتا رہا ہوں فرق کہ اللہ نے علم کے اندر کتنے بڑے کمالات رکھے. خالی عبادت ہو علم نہ ہو تو اس کے اندر کتنے خطرات ہیں. یہ نہیں ہے کہ آدمی عبادت نہ کرے. اب اس نے اس کو سجدہ کیا. شیطان نے کہا دیکھ اس نے تو گناہ زنا بھی کیا, قتل بھی کیا, اب میرے سامنے سجدہ کیا, فوراً اس کی گردن اڑا دو. اب اس کی گردن اڑا دی. بادشاہ نے دنیا سے کہاں چلا گیا؟ ایمان سے محروم چلا گیا. کتنے خطرات ہیں انسان کے. اس لیے فرمایا ہر وقت اللہ سے توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبوا امر کا صیغہ ماضی استمرار. کرتے رہو اللہ سے توبہ. ایک توبے پر تم صرف اکتفا نہیں کرو, ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہو, کرتے رہو. تو امر کا استمرار کی لیے نہیں کہ ایک توبہ کر لیا اب ختم نہیں. تو عرض کر رہا تھا دوسرا نمبر دشمن کون ہے؟ نفس ہے. پہلا تو شیطان, دوسرا نمبر شیطان ہے, پہلا نفس ہے
جس نے دنیا میں شیطانیت پھیلایا، گناہوں کے دروازے کھولے، شیطان خبیث کو پیدا کیا. اور دوسرے نمبر پر شیطان ہے جو انسانوں سے گناہ کرواتا ہے، گناہ کو مزین کر کے. تیسرے نمبر پر انسان کے لیے دشمن کون ہے؟ برا ساتھی ہے، دنیا کا برا دوست. برا دوست کیا ہے؟ اس لیے فرمایا، ایک شاعر کیا کہتا ہے، دور شد از اختلاط یار بد، دور شد از اختلاط یار بد، یار بد بدتر شود از مار بد. دور ہو جاؤ برے دوست کی صحبت سے، یار بد بدتر شود از مار بد. برا دوست زہریل سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. برا دوست جو ہے وہ زہریلی سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. آگے وجہ بیان کرتا ہے، مار بد تنہا ہمیں بر جاں زند، یار بد بردی و بر ایمان زند. جو برا دوست ہے، یہ آج جو بچے خراب ہو رہے، کیوں خراب ہوتے؟ غلط ماحول سے، برے دوستوں سے. اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کے بچے اور وہ باغی، سرکش اور بہت بڑا گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یہ برے دوست کی صحبت. یہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. اللہ والوں کی صحبت میں آیا تو اللہ والا بن گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں آیا نیک بن گیا. اس لیے فرمایا، بسری نو با بدا بنشس، خاندان نبوتش گم کر. نو علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر اولو العظم پیغمبر ہے، ابو البشر آدم ثانی ہے. اس کا بیٹا کنعان نام کا برو لوگوں کے پاس، کافروں کے پاس اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. بسری نو با بدا بنشد، خاندان نبوتش گم کر. نبوت کے خاندان کو ختم، گما دیا. جب نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا طوفان نوح اس کے زمانے میں آیا، یہ بیٹا بھی کفار کے ساتھ، تو یہ دعا کرنے لگا، ربی نبنی من اہلی، اے پروردگار یہ بیٹا تو میرے اولاد میں سے آیا. اور آپ نے کہا تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچ ہے کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا. تو یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے. اور منت کر رہا تھا نوح علیہ السلام، آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو نہیں سوار ہو گئے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے، ایمان سے معروم ہو گئے. بسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم کر. اور آگے کیا کہتے ہیں، سگ اصحاب کاف روزے چند، پہنے کہاں گرفت مردم شد. کتا، اصحاب کاف کا کتا چند دن تک اللہ والوں کی صحبت میں رہا تو اللہ نے نیک لوگوں میں شمار کر دیا. قیامت کے دن اب یہ کہاں جائے گا؟ کہتے ایک کتا جنت میں جائے گا، ایک کتا. دنیا کا کوئی کتا نہیں جائے گا، لیکن اصحاب کاف کا کتا جائے گا. اللہ اس کو انسانی شکل دے کر، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا. وہ جا رہے تھے، یہ بھی پیچھے لگ گیا. انہوں نے اس کو منع کیا، دھتکارا. اس کو اللہ نے زبان دی، کہ اللہ کے بندوں مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے کام آؤں گا. تو وہ غار میں اندر لیٹ گئے، سو گئے اپنی ایمان بچانے کے لیے. اس نے یہ غار کی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ چوکٹ پر غار کی منہ پر یہ اپنے ٹانگے پھیلا کے یہ بھی 309 سال تک 309 سال تک سو گئے. اللہ نے سلایا کہ اسی 309 سال میں
نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت. تو اس کتے نے اصحاب کہف کا اللہ والوں کی دوستی اختیار کی. ہم گئے یہاں روڈ شریف, وہاں ایک کتا ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ اسی نسل سے ہے, یہ کتا اصحاب کہف والے نسل سے. وہ مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ اس کو فقیرہ بولتے, کتے کو بھی فقیرہ. جب کھانے کا وقت کہا میرے فقیرہ کا خیال کیا نہیں. کہتے جب روزہ رکھتے تھے تو وہ بھی دن بھر نہیں کھاتا تھا, وہ کتا بھی دن بھر نہیں کھاتا تھا. شام کو افطاری کرتے تھے تو کتا بھی کھاتا تھا. صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت تالے ترا تالے کنن. تو آگے کیا فرماتے شاعر, پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم کر. اللہ نے کیا فرمایا, انہو لیس من اہلک. نوح علیہ السلام نبینا علیہ السلام دعا مانگ رہے, یا اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان. اللہ کیا کہتے ہیں, انہو لیس من اہلک, یہ تیرے خاندان ہی سے نہیں ہے. تو خاندان نبوتش گم کر, نبوت کے خاندان کو گم کر دیا. کہ برو اور سگے اصحاب کا فروز چند اے نیکاں گرفت مردم شو. اس لیے برا دوست برے دشمن سے بدتر ہے, زہریل سانپ سے بدتر ہے. آگے وجہ بیان, مارے بد تنہا ہمی برجاں زند دور شد از اختلاط یار بد. یار بد بدتر شود از مار بد. برا دوست برے دشمن سے بھی بدتر ہے. مارے بد تنہا ہمی برجاں زند, وجہ بیان کی. برا زہریلا سانپ جو ہے وہ صرف تیری جان لے لے گا. اگر ایمان ہے تو آگے مزے ہی مزے ہے. مگر فرمایا یار بد بر دین و بر ایمان زند, برا دوست تیرا دین بھی تباہ کر دے گا اور تیری جان بھی تباہ کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا آج کے نوجوان کیوں بگڑ رہے, برے صحبتوں سے بگڑ رہے. یہ اللہ والوں کی صحبت میں لوگ کیوں جاتے, یہ تبلیغ والے کیوں لے جاتے مسجد میں رکھ. میں ہمیشہ یہ قصہ سناتا ہوں. ہم پہلے چلے میں گئے, ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک ہماری تشکیل, ہمارے ساتھ یہ جنا مارکیٹ میں ایک ہوٹل ہوتا تھا, آپ مجھے نہیں پتا کہ ہے نہیں ہے, کیفی ڈی پاک. جب اندر داخل ہوتے اس کے قریب دروازے پہ وہ جو گلی اندر جاتی ہے جنا مارکیٹ, اس کا ایک منیجر تھا, انور نام تھا, وہ ہمارے ساتھ. ٹانک میں ہماری تشکیل تھی, ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک. 1977 کی بات عرض کرتا. تو ایک دن ہم مسجد میں صبح بیٹھے ہوئے تھے, یہ انور میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تسبیح اس کے ہاتھ میں, ٹوپی اس کے سر پہ. ہم اشراق کے انتظار میں تھے, فجر کی نماز پڑھ کے مشورہ ختم ہوا, اشراق پڑھنے. نام بھی مجھے انور نام تھا. اس نے کہا مولوی صاحب میں تمہیں اپنی کہانی سنا دوں. کہا میں نے زندگی میں کبھی ٹوپی نہیں پہنی, میں نے زندگی میں کبھی سر پہ ٹوپی نہیں پہنی, اور میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, عصر کی نماز, عید کی نماز بھی نہیں. یہ اس کا اپنا بیان ہے. اور میں نے زندگی میں کبھی تسبیح ہاتھ میں, مجھے بہت بری لگتی تھی کسی کے ہاتھ میں تسبیح, وہ اندر نفس بگڑ جاتا ہے نا دل, تو پھر اس کو نیک چیز بری لگتی, بری چیز اچھی لگتی. لیکن اللہ بھلا کرے ان تبلیغ والوں کا, یہ میرے پاس آتے رہے, میری منت سماجت کرتے رہے, یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ
چلے میں تیار ہو گیا. اب آپ کے ساتھ تشکیل. اب جب میں نکلا ننگا سر, ٹوپی سر پہ نہیں, ہاتھ میں تسبیح نہیں. تسبیح تو میں برا سمجھتا ہوں, لیکن اب جماعت کے ساتھ آیا, رائفل سے تشکیل ہوئی, ادھر آیا. اب میں نے دیکھا سب ننگ, مسجد میں سب ٹوپی والے, سب کے سروں پہ ٹوپی, اور ایک میں ہی ننگا سر. مجھے اپنے آپ کو برا لگا. صحبت آتا ہے نا, صحبت, نیکوں کی صحبت میں آدمی نیک بن جاتا. اب ٹوپی سر پہ, کا ٹوپی بھی میں نے خرید لی, رکھ لی. دیکھا ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تسبیح, اللہ اللہ کرتا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, ارے جنید اتنا زمانہ ہو گیا, اب تو دل میں اللہ آ گیا, ہر وقت اللہ ہے, اب تسبیح لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا یہ ذریعہ بن گیا اللہ تک پہنچانے کا, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. مذکرہ ہے. لوگ بولتے ہیں بدعت ہے, فلانا ہے. بھائی یہ عبادت نہیں, یہ تو ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے. جو ذریعہ بن جائے اس کو بدعت نہیں کہتے. ایک گاڑی آپ کو مسجد تک لے آئے تو یہ گاڑی بدعت ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی گاڑی ہے؟ لیکن یہ ذریعہ ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کی. یہ مدرسے کی تعمیر بدعت ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا مدرسہ بنا؟ ایک صفت ہے, ایک چبوترا بنا ہوا. لیکن یہ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے, ذریعے کو بدعت نہیں کہتے. جو مقصود بن جائے اور وہ ہو نہیں اسلام میں, وہ بدعت. من احدث فی دیننا ھذا فہو رد, جو نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی ایجاد کر لے وہ رد ہے. جو ایجاد نہیں, دین کی حفاظت کے لیے باہر سے ہو, وہ رد نہیں. انور صاحب میں تسبیح اس کے ہاتھ میں اور اشراق کے انتظار میں. کہا عید کی نماز بھی نہیں پڑھی, آج تو میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی. آج تو میں نے, کیوں میں سویا ہوا تھا, میں نے چاروں طرف دیکھا سارے ساتھی جاگ گئے. ہم نے دیکھا ہے, آپ گھنٹوں ذکر کریں, عبادت کریں. ایک برا آدمی, ایک گناہگار آدمی سامنے آئے, اس سے ایک دو باتیں کرو, وہ اندر کی نورانیت ختم ہو جائے. یہ اللہ والے غاروں میں, جنگلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو یہ ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن ضرورت کے لیے جانا بھی پڑتا ہے. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت. تو اب انور صاحب کے پاس ہاتھ میں تسبیح, سر پہ ٹوپی, اور عید کی نماز نہیں پڑھے, اب تہجد بھی پڑھ لیا اشراق کے انتظار میں. یہ کیا چیز نے بدل دیا؟ یہ نیک صحبت نے بدل دیا. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح. بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی, نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. ہم اس مجلس میں ماحول میں کیوں آتے ہیں؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا, کوئی نیکی کی بات کان میں آئے گی, ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. وہ کہتے ہیں نا, حضرت بایزید بست, حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ڈاکے مارے, ساری زندگی ڈاکے, بہت بڑا ڈاکو. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبے کی بات, سید الطائفہ, اپنے وقت کے اولیاء کا سردار. کیا کر رہا ہے؟ کیسے توبے کی توفیق ملی؟ یہ حاجیوں کو لوٹ کر, حاجی اللہ کے مہمان ہیں, حاجیوں کا قافلے لوٹ کر رات کو بیٹھا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا. فضیل ابن عیاض. اور اس قافلے میں
ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا اللہ کی عبادت کے لیے اور سورہ حدید پڑھنے لگ گیا، 28ویں پارے کی سورہ حدید، اور اس میں یہ آیت پڑھی، ایسے دل کے درد سے پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ ایسے درد سے پڑا کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی دل پہ جا کی بات لگی، اندر ایک لکیر کر دی، کھڑے ہو گئے اور کہا آلان آ گیا، وہ وقت آ گیا، جا کے توبہ کر دیا، اپنی تلوار توڑ دی۔ ساتھیوں نے کہا یہ کیا کیا، آپ تو ہمارے سردار تھے، ڈاکے کے سردار، ڈاکو کا۔ کہا میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی، میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی۔ تو خیر کا کلمہ فرماتے ہیں کلمۃ الخیر ضالۃ المؤمن حیث وجدها اخذها، نیکی کا کلمہ مسلمان کا گمشدہ سامان ہے، جہاں مل جائے فوراً اٹھا لے۔ تو یہ نیکی کے مجلس سے محفل ہے، کس لیے؟ کوئی خیر کی بات ہم سن لے، ہمارے دل پہ اثر کر لے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا دشمن کون ہے؟ برا ساتھی، برا دوست۔ آج لڑکے کیوں نوجوان خراب ہو رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے، ان کو یہ نسوار کی عادت نہیں ہوتی، معصوم بچے کو نہیں، سگریٹ کی عادت نہیں ہوتی، شراب کی عادت نہیں ہوتی، نشے کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ شرابی کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ نسواری کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ برے صحبتوں میں بڑھ کر یہ بن جاتے ہیں۔ یہ گالیاں دینا کہاں سے لگتے ہیں؟ ایسے برے صحبت۔ اچھے صحبت میں جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی انور کا قصہ سنا دیا، تو اچھے بن جاتے ہیں، اور برے صحبت میں جاتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں بزرگان دین، 4 بڑے دشمن، پہلا نفس، دوسرا نمبر شیطان، تیسرا نمبر برا دوست، چوتھا نمبر یہ دنیا، دنیا کی محبت۔ خالی دنیا نہیں، ایسی دنیا تو ضرورت کے لیے۔ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ۔ دنیا حلال ہو، صحیح استعمال ہو، وہ دنیا نہیں ہے، چیز تو دنیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ دنیا کی تعریف کرتے ہیں، چیز تو دنیا از خدا غافل بودن، نیست دنیا مال و زر فرزند و زن۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے آپ کو غافل بنا دے۔ مال اور فرزند اور زن اور اولاد اور مال یہ دنیا نہیں ہے، اگر یہ نیک ہے۔ جو اللہ سے غافل بنا دے وہ دنیا ہے۔ اگر فقیری اللہ سے غافل بنا دے، اسی میں وہ گناہوں میں مبتلا ہے، تو وہ بھی دنیا ہے۔ اور مالداری اللہ کی طرف، جیسے عبید اللہ حرار رحمت اللہ، ایک مہمان آیا، اس مہمان نے دیکھا کہ ان کے گوڑوں کی نیچے، پاؤں کی نیچے جو سم لگتے ہیں، جو لوہا لگتا ہے، وہ بھی سونا اور چاندی کا، اتنے بڑے مالدار عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ۔ تو اس فقیر نے، بندے نے، وہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے اپنی گمان سے کہا، نہ مرد آنجا کہ دنیا دوست دارت، نہ مرد آنجا کہ دنیا دوست دارت۔ کہتے وہ کوئی کامل مرد نہیں ہے جو دنیا سے محبت کرے۔ عبید اللہ حرار رحمت اللہ کو سنا رہے، حضرت خاموش ہو گئے، مہمان تھے ان کے۔ اب رات ہوئی، خواب دیکھا، قیامت قائم ہے،
قیامت قائم ہے، حساب ہو رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ترازو میں کمی آ گئی۔ مولانا عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ نے اپنے صدقات میں سے ایک صدقہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، حکم ملتا ہے اس کو یہ نیکی پورا کرو نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ، اس مہمان کو حکم ملتا۔ تو یہ آتے ہیں، ارے یہ تو میرا مہمان ہے، میں نے بہت صدقات کیے اللہ کے راستے میں اپنے حلال مال سے، ایک صدقہ تو اے اللہ اس کے نام اعمال میں ڈال دے، اس کو جہنم میں مت بھیج۔ صدقہ دے دیا، ادھر ڈال دیا۔ اب صبح جب اٹھا تو مولانا عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ سے مہمان بیٹھا ہوا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، کہا یار رات کو تو نے کیا شعر کہا تھا؟ شرمندہ ہو نے کہا نہیں کہو تو صحیح، کیا شعر کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا نہ مردان جا کے دنیا دوست دارت۔ نے کہا یہ آدھورا شعر ہے، اس کا پورا شعر یہ ہاں اگر دارت برائے دوست دارت، وہ کامل مر نہیں ہے جو دنیا سے محبت، ہاں اگر رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، دوست کے لیے۔ دوست کون ہے؟ اللہ، اللہ کے لیے رکھے۔ وہ قصہ یاد تھا رات کو، وہ جو ان کا صدقہ کام آ گیا، جہنم سے بچ گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھا نمبر دشمن کیا؟ یہ دنیا جو اللہ کے غم۔ آج قتل کیوں ہو رہا ہے؟ چوری کیوں ہو رہی؟ ڈاکے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ دنیا کے عہدوں پر لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ عدالتوں میں کیسے کیوں لڑ جا رہی ہے؟ ساری دنیا کی محبت ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم، چور چوری کرنا چھوڑ دے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے، کیس کرنے والا کیس کرنا، وہ کہتے چھوڑو یار تم لے جاؤ۔ صحابہ میں لڑائی اس پہ ہوتی، وہ کہتے میں نے زمین بیچ دی، اس میں خزانہ نکلا، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتے نہیں میں نے تو زمین خریدی، خزانہ تیرا ہے۔ جھگڑا اس پہ ہو رہا، دنیا سے محبت نہیں، یا ایک ایک چیز پہ جھگڑے ہو رہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد پیچھے دیکھو تو دنیا کی محبت ہوگی۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔ تو چار دشمن میں نے عرض کی، چار بڑے بڑے دشمن۔ پہلا نمبر نفس، نفس پہلا نمبر دشمن ہے۔ دوسرا نمبر شیطان، تفصیل میں نے عرض کی۔ تیسرا نمبر برا دوست، کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ اور چوتھا نمبر یہ دنیا، اس کی محبت کہاں لے جائے گی؟ یہ سارے غلطیوں، حب الدنیا راس کل۔ اب یہ ختم کیسے ہوگی؟ یہ دل کی اصلاح پہ ختم ہوگی۔ دل آپ کا ٹھیک ہوگا تو ساری بیماریاں ختم، اور دل آپ کا بگڑا ہوا ہوگا ساری بیماریوں کی جڑ۔ آدمی کو گناہ پہ کون ابھار رہا ہے اور لڑائی جھگڑے پہ کون لے جا رہا ہے؟ عدالت میں کیا چیز لے جا رہی ہے؟ یہ دنیا کی محبت۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کا علاج کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، نصوحا توبۃ نصوحا، ایسا توبہ جو دل سے ہو، سچائی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، سامنے ایک آدمی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا روب دیا ہوا تھا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر تو جس راستے سے جاتا ہے شیطان تیرے ڈر سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی گھبرا گیا کہ اب تو میری باری، گردن 80 کوڑے لگیں گے، شراب میرے ہاتھ۔ اس نے دل سے توبہ کیا، دل سے کہا اے اللہ تو خدا کے لیے، یا اللہ اپنے ذات بالی کی خاطر، اے اللہ اس کو سرکہ بنا دینا، میں زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو سرکہ بنا دے۔
اور مجھے امیر المومنین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دے. اللہ نے سرکہ بنا دیا. اس نے دل سے توبہ کیا, کبھی شراب کے قریب نہیں گیا, تو اس کا نام ہی نصوح بن گیا. اس آدمی کا نام کیا بن گیا؟ نصوح. توبۃ نصوحا, توبہ ہو تو دل سے ہو. تو میرے دوستو بزرگوں, اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو مگر دل سے رجوع کرو, دل سے توبہ. اس لیے اللہ والے کیا فرماتے ہیں, ہر نماز نفل کے ساتھ جو نفل پڑھو اس میں توبے کی بھی نیت کر لو, اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرو. فرمایا استغفار پڑھو کم سے کم 100 دفعہ تو دن میں, 100 دفعہ رات میں. یہ ہمارے یہاں تسبیح ہے. اور کثرت چاہتے ہو تو کم سے کم 300 دفعہ پڑھو, کم سے کم. یہ کثرت استغفار ہو جائے. تو یہ سب کچھ کی بنیاد کیا ہے؟ دل ہے. دل, دل کے اندر آ گیا تو سب بن گیا. دل بگڑا ہوا ہے تو وہ کہ حضرت رابعہ بصریہ کا قول ہے, توبہ ہمارے توبے کے قابل ہے, استغفار ہمارے استغفار کے قابل. پھر زبان پہ توبہ ہوگا اور دل میں ندامت نہیں ہوگی. اس لیے مولانا روح فرمائے رحمت اللہ فرماتے, بر زبا تسبیح در دل گاؤ خر, ای چنے تسبیح کے دارا دسر. زبان پر تو تسبیح اللہ اللہ کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, اور دل میں دنیا ساری بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ تسبیح کیا فائدہ دے. تو دل بدستاور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر. دل کو قابو میں کر لو کہ یہ سب سے بڑا حج ہے. ہزاروں کعبوں سے ایک دل کا بنانا یہ زیادہ قیمتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں, اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ بگڑا ہوا دل اللہ کے ضد یاد سے آباد ہو جائے اور اللہ کی محبت اس میں آ جائے, مخلوق کی محبت نکل جائے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. طریقہ اس کا یہ ہے, دونوں آنکھیں بند کر دو, دونوں ہونٹ ملا لو, زبان کو اوپر کی تالو کے ساتھ لگا لو تاکہ حرکت نہ کرے. سانس کو ناک سے لیجئے, دل کے اندر جوڑ کے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے. دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ منوالہ یہ ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے, سینہ مبارک سے, اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے, جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ, ظلمات, اندھیرات, خطرات, کدورات سب کو جلا دیتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ